إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ محترم حاضرین، نیا ہجری سال شروع ہو گیا ہے۔ محرم کی آج 3 تاریخ ہے۔ 1442 ہجری کا خاتمہ ہوا اور 1443 ہجری کا آغاز ہو گیا۔ عہد فاروقی میں جب اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنی کوئی تقویم ہونی چاہیے، اپنا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے تاریخوں کا انضباط ہو سکے، اس کا اندراج کیا جا سکے، تو باہم مشورہ ہوا کہ کہاں سے اپنے سال کا آغاز کیا جائے۔ جیسے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ واقعہ شعبان میں پیش آیا تو اس سے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ کتنا پرانا واقعہ ہے۔ شعبان کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہوگا کہ کس سن کا واقعہ ہے۔ تو یہ جب ضرورت محسوس ہوئی، باہمی مشورہ ہوا، بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں جہاں سے ابتدا کی جا سکتی تھی، آغاز کیا جا سکتا تھا۔ جیسے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ بھی ایک نقطۂ آغاز ہو سکتا تھا کہ آپ کے ولادت کے سال سے شروع کیا جائے، یا جب آپ کو نبوت کے مقام پہ سرفراز کیا گیا تو وہاں سے شروع کیا جائے، یا اسی طرح سے اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا، اس کے بعد جب آپ مدینہ آ گئے بہت سے واقعات پیش آئے۔ جس سال بدر کی کامیابی نصیب ہوئی، غزوہ احزاب پیش آیا، کفر کا زور ٹوٹا، فتح مکہ جیسی فتح حاصل ہوئی، متعدد واقعات تھے جہاں سے آغاز کیا جا سکتا تھا۔ لیکن باہمی مشورے سے جو بات طے ہوئی کہ سال کا جو آغاز ہے، تقویم کا آغاز اور کیلنڈر کا آغاز، وہ ہجرت کے واقعے سے کیا جائے۔ چنانچہ یہ جو ہجری سال ہے تو اس کا آغاز ہجرت سے لیا گیا۔ گویا ہجرت نبوی پہ 1442 سال ہو گئے اور
1443 سال کا آغاز ہو گیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہجرت کا واقعہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اسی لیے وہیں سے آغاز کیا گیا ہجری کیلنڈر سے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جب سیرت نبوی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد حالات میں بڑا فرق واقع ہوا۔ ہجرت کے بعد اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گیا، حالات بدل گئے۔ مکی زندگی اور مدنی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ مکہ میں جب آپ تھے، صحابہ کرام تھے، تو مختلف طرح کی اذیتوں کا سامنا تھا، مخالفتوں کا سامنا تھا، ظلم اور زیادتی کا سلسلہ تھا جو مسلسل جاری تھا۔ آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے جسم پر کبھی کبھی لا کر کے اونٹ کی اوچھ ڈال دی گئی، صحابہ کو مختلف طرح سے پریشان کیا جا رہا تھا۔ لیکن ہجرت کے بعد ایک ایسی جگہ میسر ہو گئی جہاں مسلمانوں کو آزادی حاصل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی، اسلامی سماج لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ قرآن کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیسا سماج بنتا ہے، کیسا معاشرہ بنتا ہے، یہ دنیا نے دیکھا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ مدینہ منتقل ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی سماج کی تشکیل کی اور اسلامی تعلیمات مختلف زندگی کے پہلوؤں میں اجاگر ہونے لگی تو بہت تیزی کے ساتھ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور 8 ہی برس کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو فتح مکہ کے بعد پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ تو اسلام ہجرت کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہو گیا، ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ اس لیے ہجرت کے واقعے کو سیرت نبوی میں بڑی اہمیت حاصل ہے، اسی لیے وہاں سے آغاز کیا گیا، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہجرت کے واقعے پہ برابر غور کرنا چاہیے۔ وہاں جو ہمارے لیے سبق ہے اس کی یاد تازہ کرنی چاہیے، وہاں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور بہت سارے پہلو ہیں ہجرت کے واقعے میں، ان کو برابر اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مکہ میں جب رہنا مشکل ہو گیا، اذیتوں اور مخالفتوں کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف بھی جا کر کے آزمایا۔ ہو سکتا ہے طائف کے لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں، لیکن وہاں سے بھی مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ صحابہ کرام کی رہنمائی کر دیں کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کریں۔ مدینہ منورہ کے وفود حج کے موسم میں آتے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اگلے سال اور بڑا وفد آیا، بڑی تعداد میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس کے بعد انہوں نے دعوت دی کہ آپ مدینہ تشریف لے چلیں، وہاں ہر طرح سے ہم آپ کی حمایت کریں گے، مدد کریں گے، حفاظت کریں گے۔ جب اللہ کی طرف سے اشارہ آ گیا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ مدینہ منورہ ہجرت کرنی ہے، لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکہ مسلمانوں سے خالی ہونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابھی اجازت نہیں آئی تھی۔ نبی اپنے مقام سے اس وقت تک ہجرت نہیں کرتا ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ اجازت نہیں آ جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن الہی کے منتظر تھے، صحابہ کے لیے اجازت آ گئی تھی، صحابہ ہجرت کرنے لگے اور ہر طرح کی قربانی دی اس کے لیے انہوں نے۔ اور جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان دھیرے دھیرے سب مدینہ جا رہے ہیں اور مدینہ ایک مرکز بن جائے گا، ایک طاقت بن جائے گی ہمارے لیے، تو یہ درد سر بن جائیں گے،
اور پھر اب یہ بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، اور اسی کی جانب اشارہ ہے سورہ انفال کی اس آیت میں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو وہ وقت جب کہ کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، طرح طرح کے مشورے آ رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ ان کو جیل میں ڈال دو، بند کر دو، قید کر دو ان کو۔ کسی نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، دور دراز کہیں بھیج دیا جائے۔ کسی نے کہا کہ ان کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے۔ مختلف مشورے آتے رہے، اور آخر میں اس بات پر وہ متفق ہوئے کہ مختلف قبیلوں کے نوجوان وہ ننگی تلوار لے کر کے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیں، اور جب یہ نکلیں سویرے تو ایک بارگی حملہ کریں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کے قبیلے کے لوگ کتنے لوگوں سے قصاص لیں گے، تو بالآخر دیت پہ راضی ہو جائیں گے، خوں بہا پہ راضی ہو جائیں گے، سب لوگ مل کر کے دیت ادا کر دیں گے۔ یہ سازش ہو رہی تھی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کرو جب کہ کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے، کیا کریں؟ لِيُثْبِتُوكَ، تم کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا جلا وطن کر دیں، نکال دیں، مکہ سے نکال دیں، سرزمین سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ سازش کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے کسی کی تدبیر چل نہیں سکتی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی، اور آپ نے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ اپنے سفر ہجرت کے پروگرام کو مرتب کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، خلاف معمول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین دوپہر کے وقت ہمارے گھر تشریف لائے، اور آپ اپنا سر بھی ڈھاکے ہوئے تھے، پورے احتیاط کے ساتھ آئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی غیر معمولی بات ہوگی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو صبح میں آتے ہیں یا شام میں آتے ہیں، آج عین دوپہر میں آ رہے ہیں۔ آپ گئے، حضرت ابوبکر نے بیٹھایا، حضرت عائشہ حضرت اسماء وہاں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو یہاں سے ہٹا دو۔ انہوں نے کہا کہ بیٹیاں ہیں میری، کوئی یہاں غیر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ مجھے ساتھ چلنے کا شرف حاصل ہوگا؟ آپ نے کہا ہاں، تم رفیق سفر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رونے لگے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ زندگی میں پہلی بار احساس ہوا کہ فرط مسرت سے بھی لوگ روتے ہیں، انتہائی خوشی ہو تو بھی آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر کو یہ خوشی ہوئی کہ اس تاریخی سفر میں میں بھی ساتھ رہوں گا۔ غیر معمولی تاریخی سفر تھا وہ، وقت کا نبی اپنے وطن سے ہجرت کر کے جا رہا ہے، اور قریب ترین دوست ان کے ساتھ۔ اس کے بعد پوری ترتیب ہوئی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ نکل جائیں گے تو آپ کے پیچھے ہلچل مچے گی، تلاش شروع ہوگی۔ تو پوری ترتیب، دو بہترین اونٹنیاں حضرت ابوبکر نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ ایک رہنما جو اگرچہ مشرک تھا لیکن راستوں سے واقف تھا، اس کو اجرت پہ طے کر لیا، وہ اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ 3 دن کے بعد رات میں غار ثور پہ آ کے ملنا۔ یہ طے ہوا کہ نکلیں گے، رات میں نکلیں گے، اور 3 دن تک غار ثور میں پناہ لیں گے، یہاں تک کہ جو تلاشی کی مہم ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے۔ غار ثور بھی الٹی سمت میں ہے،
چنانچہ پروگرام کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رات میں نکلے، غار ثور میں جا کے پناہ گزین ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی بن ابی طالب سوئے۔ آپ کے گھر کو چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں ننگی تلواریں لے کر کے، لیکن جب اللہ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی حالت میں آپ اس گھر سے نکلے اور کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکا، شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے چلے گئے اور دروازے سے جھانکتے رہے۔ بستر پر حضرت علی چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ صبح کے وقت جب حضرت علی اٹھے تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ ان سے پوچھنے لگے کہاں ہیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ ان کے اوپر غصہ اتارا۔ غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ تاکید کی تھی کہ میرے گھر میں لوگوں کی جو امانتیں ہیں یہ سب ان کو واپس کرنے کے بعد تب تم مدینہ آنا۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، دشمن تھے، لیکن آپ کی صداقت، آپ کی امانت پر اتنا بھروسہ تھا کہ مشرکین مکہ بھی اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ ایک مسلمان کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ غیر مسلم بھی آپ کے اوپر بھروسہ کریں کہ یہ مسلمان ہے، یہ خیانت نہیں کر سکتا، یہ مسلمان ہے، یہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، یہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں امانتیں رکھی ہوئی تھی، حضرت علی کی یہ تاکید کی آپ نے کہ یہ سب امانتیں جس کی ہیں ان کے حوالے کر کے آنا۔ اور غار ثور میں گئے، 3 دن تک وہاں قیام رہا۔ یہاں ہنگامہ ہو گیا، جب نہیں پائے لوگ، اعلان ہو گیا 100 اونٹ کا انعام ملے گا جو زندہ مردہ کسی بھی شکل میں لے آئے۔ تلاش شروع ہو گئی، غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے تلاش کرنے والے۔ حضرت ابوبکر گھبرا گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اگر اپنا پیر دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے بس میں جو کچھ ہے ہم نے کیا، اب اس کے بعد ہماری حفاظت اللہ کرے گا۔ وہ غار کے دہانے سے واپس چلے گئے، نہیں دیکھ سکے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ 2 میں سے ایک تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے فکر مت کرو، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ۔ ایک مومن کی ہمت اور ایک مومن کی استقامت اور ایک مومن کی پامردی کا سرچشمہ یہی بات ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اگر اپنے حصے کا کام کرتے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے، یہ بات آپ نے اس وقت کہی جب تمام تدبیریں آپ نے اختیار کر لی، اتنی زبردست منصوبہ بندی، رات میں نکلے، الٹی سمت میں نکلے، 3 دن تک ایک غار میں پناہ لیا، اور وہاں بھی انتظام ایسا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن ابی بکر وہ رات میں آ جاتے تھے اور غار میں ساتھ میں گزارتے تھے رات، اور دن بھر کی جو سرگرمیاں ہیں اس کی پوری رپورٹنگ کرتے تھے، اطلاعات پہنچاتے تھے کیا کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، اور سحر کے وقت اجالے سے پہلے نکل جاتے تھے تاکہ کسی کو اندازہ نہ ہو کہ کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے غلام
عامر ابن فہیرہ بکریاں چراتے ہوئے وہ شام کو غار کے دہانے تک آ جاتے تھے، وہ بکریوں کا دودھ دونوں کو پلاتے تھے۔ حضرت اسماء وہ توشہ لے کے پہنچتی تھی، ہر چیز کا انتظام تھا۔ عبداللہ ابن اریقط سے یہ طے تھا کہ 3 دن کے بعد اٹھنیاں لے کر کے یہیں آنا ہے اور یہاں سے ہم نکلیں گے، ایسے راستے سے نکلیں گے جو عام راستہ نہیں ہے۔ کتنی زبردست منصوبہ بندی ہے، کتنی احتیاطی تدابیر ہے جو اختیار کی گئی۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام ہو منصوبہ بند طریقے سے ہونا چاہیے، اور جو کام منصوبہ بند طریقے سے ہوگا اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اور الٹپ جو کام ہوگا اس کے اندر خیر اور برکت نہیں ہوتی۔ اس طرح سے آپ نے ہجرت کا سفر کیا، تو یہ بات آپ نے اس وقت کہی لا تحزن ان اللہ معنا، جب آپ نے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لی تھی۔ ہمارے بس میں جو کچھ ہے کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور کہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کا مطلب یہ ہے کہ کھیت کو تیار کیجئے، وہاں بیج ڈالیے، وہاں سینچائی کا انتظام کیجئے، اس کے بعد فصل اللہ کے اوپر چھوڑیے۔ آپ کھیت کو تیار نہ کریں، آپ وہاں بیج نہ ڈالیں، آپ اس کی دیکھ ریکھ نہ کریں اور کہیں اللہ پہ بھروسہ ہے، اس کو توکل نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں سبق دیا ہے کہ ہمارا کام منصوبہ بند طریقے سے ہونا چاہیے، پلاننگ کے ساتھ ہونا چاہیے، تدابیر اور اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اور نتیجہ اللہ کے اوپر۔ ہجرت کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بڑی سے بڑی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے ارض مکہ، اللہ جانتا ہے کہ اس سرزمین کی سب سے محبوب زمین میرے نزدیک تم ہو۔ وہی سرزمین ہے جہاں آپ پیدا ہوئے، وہی آپ کا بچپن گزرا، وہی آپ جوان ہوئے، وہاں کی یادیں آپ کے دل میں بسی ہوئی تھیں۔ آپ نے کہا کہ اے سرزمین مکہ، اللہ جانتا ہے کہ اس دنیا کی محبوب ترین جگہ میرے لیے تم ہو، لیکن تمہارے لوگوں نے مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اگر انہوں نے نکلنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا تو میں یہاں سے نہیں نکلتا۔ ہمارے لیے پیغام ہے، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا دین ہے، اس کا ایمان ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت پڑے تو اپنے وطن سے ہجرت بھی کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بے شمار دروس اور عبر ہیں، نصیحتیں ہیں ہجرت کے واقعے میں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے ہجرت کے واقعے کا انتخاب کیا کہ یہاں سے یہ سال شروع ہوگا، جو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے۔ تو ہمیں ہجرت کے واقعے پر غور کرنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور وہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔